تو آج ہم اسلامی روایات کی روشنی میں آخری زمانے کی سب سے بڑی اور اہم نشانی پر بات کرنے والے ہیں۔ ہاں، آپ نے بالکل صحیح سمجھا، دجال۔ بنا کسی لمبی چوڑی تمہید کے آئیے سیدھا مستند احادیث میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر یہ پورا واقعہ شروع کہاں سے ہوتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے ایک بہت ہی عجیب اور خوفناک منظر۔ سمندر کے بیچوں بیچ ایک کشتی 30 دن سے طوفان میں بھٹک رہی ہے۔ اس کشتی میں حضرت تمیم داری اور ان کے 37 ساتھی موجود ہیں۔ اچانک وہ ایک بالکل انجان جزیرے پر جا نکلتے ہیں۔ وہاں ان کی ملاقات ایک گھنے بالوں والی مخلوق سے ہوتی ہے جسے جسہ کہا گیا۔ وہ مخلوق انہیں ایک پرانی عبادت گاہ میں لے جاتی ہے جہاں ایک عظیم الجثہ آدمی بھاری زنجیروں میں جکڑا ہوا ملتا ہے۔ اور یہاں سے اس قصے میں ایک حیرت انگیز موڑ آتا ہے۔ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا قیدی ان لوگوں سے باہر کی دنیا کے بارے میں انتہائی اسپیسیفک سوالات پوچھنے لگتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ بائسان کے کھجور کے درختوں کا کیا حال ہے، تبریا کی جھیل میں پانی کتنا بچا ہے، زغار کے چشمے کا کیا بنا۔ جب اسے ان لوگوں سے جوابات ملتے ہیں تو وہ ایک ایسا جملہ بولتا ہے جو واقعی روح کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں المسیح دجال ہوں۔ اچھا، ایک بات تو طے ہے کہ دجال اچانک سے کسی عام دن نہیں ٹپک پڑے گا۔ اس کی آمد سے ٹھیک پہلے پوری دنیا میں 3 سال کا ایک بھیانک قحط برپا ہوگا۔ سوچنے کی بات ہے، پہلے سال آسمان اپنی 1/3 بارش روک لے گا، دوسرے سال 2/3 بارش اور فصلیں رک جائیں گی، اور تیسرے سال مکمل عالمی خشک سالی ہوگی۔ ایک قطرہ پانی نہیں گرے گا زمین پر۔ یعنی دجال ایک ایسی دنیا میں قدم رکھے گا جو پہلے سے ہی بھوک اور پیاس سے بری طرح نڈھال ہو چکی ہوگی۔ اور ہاں، صرف قحط نہیں، اسی دوران الملحمۃ الکبریٰ یعنی ایک عظیم عالمی جنگ بھی لڑی جا چکی ہوگی۔ روایات کے مطابق اس خون ریزی میں 80 جھنڈے میدان میں ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 سپاہی۔ اگر حساب لگائیں تو یہ تقریباً 9,60,000 یعنی قریب 1 ملین لوگوں کا عظیم لشکر بنتا ہے۔ یہ جو پوری افراتفری اور دنیا کے نظام کی تباہی ہوگی نا، یہی دراصل دجال کے ظہور کا راستہ ہموار کرے گی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اسے پہچانیں گے کیسے؟ روایات میں اس کی جسمانی حالت بالکل واضح کر کے بتائی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ وہ ایک جوان مرد ہوگا، قد تھوڑا چھوٹا ہوگا مگر سینہ انتہائی چوڑا ہوگا۔ اس کے بال سخت اور گھنگریالے ہوں گے، مگر سب سے نمایاں نشانی اس کی ایک آنکھ کا عیبدار ہونا ہے۔ یہ آنکھ چہرے پر ایسے ابھری ہوئی ہوگی جیسے پانی پر تیرتا ہوا کوئی انگور، بالکل واضح نشانی۔ لیکن رکیے، اس سے بھی بڑی اور حتمی نشانی اس کی پیشانی پر ہوگی۔ وہاں بالکل صاف حروف میں کاف، فا اور را یعنی کافر لکھا ہوگا۔ اور حیرت کی بات جانتے ہیں کیا بتائی گئی ہے؟ ہر سچا مومن ان حروف کو آسانی سے پڑھ لے گا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اسے دنیا کی پڑھائی لکھائی آتی ہے یا وہ ان پڑھ ہے۔ یہ آنکھوں کی بینائی کا ٹیسٹ نہیں ہوگا دوستوں، یہ ایمان کی روشنی کا امتحان ہوگا۔ اب آپ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ آئے گا کہاں سے، اس کی اصل کیا ہے؟ تاریخ میں اس حوالے سے کئی پراسرار نظریات ملتے ہیں۔ جیسے مدینہ میں ابن سیاد نام کے ایک لڑکے کا قصہ آتا ہے جس میں دجال جیسی نشانیاں تھیں، اور علماء آج بھی اس پر بحث کرتے ہیں۔ کچھ رائے یہ بھی ملتی ہیں کہ شاید یہ کسی جن اور انسان کے ملاپ کا نتیجہ ہو، جبکہ جیسا ہم نے پہلے دیکھا، یہ روایت بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ وہ صدیوں سے کسی انجان جزیرے میں زنجیروں میں قید چلا آ رہا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دجال کا سب سے بڑا ہتھیار کوئی اسلحہ یا بم نہیں ہوگا، اس کا ہتھیار ہوگا دھوکہ، فریب۔ اس کے پاس ایسی چیزیں ہوں گی جو لوگوں کو بالکل جنت اور جہنم جیسی لگیں گی، لیکن اصل میں حقیقت بالکل الٹی ہوگی۔ جسے وہ آگ اور سزا کہے گا، وہ اصل میں ٹھنڈا میٹھا پانی ہوگا، اور جسے وہ جنت بتائے گا، وہ دراصل دہکتی ہوئی آگ ہوگی۔ یہ نظروں کو چندھیا دینے والا ایک عظیم دھوکہ ہوگا۔ اور یہ فتنہ صرف زمین کی سختیوں تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ وقت کی رفتار بھی عجیب ہو جائے گی۔ ذرا سوچئے، ایک ایسا دن جو پورے 1 سال کے برابر لمبا ہو۔ روایات بتاتی ہیں کہ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، لیکن اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر لمبا ہوگا۔ باقی تمام دن نارمل ہوں گے۔ یہ وقت کا عجیب و غریب کھنچ جانا سب کے لیے ایک شدید آزمائش بن جائے گا، جہاں عبادات کو بھی اندازے سے طے کرنا پڑے گا۔ اب جو لوگ اس کی اس جھوٹی خدائی کو مان لیں گے، انہیں فوراً دنیا کا فائدہ ملے گا۔ ان پر بارش برسے گی، فصلیں اگیں گی، عجیب فراوانی ہوگی۔
لیکن جو خالص مومن اسے پہچان کر اس کا انکار کریں گے ان پر شدید قحط مسلط کر دیا جائے گا، ان کے مویشی مر جائیں گے اور وہ شدید فقہ کشی کا شکار ہوں گے۔ تو اسینشلی یہ پیٹ کی آگ اور ایمان کی مضبوطی کے درمیان ایک انتہائی سخت کشمکش ہوگی۔ لیکن ایک بات یہاں تسلی کی ضرور ہے، دجال زمین کا چھپا چھپا چھان مارے گا، ہر شہر ہر گاؤں جائے گا، سوائے 2 جگہوں کے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ۔ ان دونوں مقدس شہروں میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ ان کے ہر راستے پر فرشتے ننگی تلواریں لیے پہرا دے رہے ہوں گے۔ وہ مدینہ کی سرحد تک تو ضرور پہنچے گا، مگر اندر قدم رکھنے کی اس کی ہمت نہیں ہوگی۔ تو جب وہ مدینہ میں اندر داخل نہیں ہو پائے گا تو باہر ہی اپنا ڈیرا ڈال لے گا، اور ٹھیک اسی وقت مدینہ شہر میں 3 زبردست زلزلے آئیں گے۔ دھیان رہے، ان زلزلوں کا مقصد شہر میں تباہی پھیلانا نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک قسم کا روحانی فلٹر ہوگا۔ ان جھٹکوں کے خوف سے مدینہ میں چھپے ہوئے جتنے بھی منافق اور کمزور ایمان والے لوگ ہوں گے وہ خود بھاگ کر باہر نکل آئیں گے اور سیدھا دجال کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ اس طرح مدینہ اندر سے بالکل پاک ہو جائے گا۔ اور اسی سنگین ماحول میں ایک بہت ہی عظیم واقعہ رونما ہوگا۔ مدینہ سے ایک نڈار مومن، ایک جوان اکیلا دجال کا سامنا کرنے نکل کھڑا ہوگا۔ وہ بالکل بے خوف ہو کر گارڈز کی قطاروں کے بیچ سے گزرتا ہوا دجال کی ٹھیک سامنے جا کھڑا ہوگا اور مجمع کے سامنے بلند آواز میں للکار کر کہے گا کہ لوگو، یہ بالکل وہی دجال ہے جس کی خبر ہمیں نبی کریم نے پہلے ہی دے دی تھی۔ ظاہر ہے اس پر دجال غصے سے بالکل پاگل ہو جائے گا۔ وہ اس جوان کو قتل کرنے کا حکم دے گا اور اسے ایک آری سے 2 حصوں میں چیر دیا جائے گا۔ پھر دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے دجال اسے دوبارہ زندہ کرنے کا دعویٰ کرے گا، مگر جیسے ہی وہ جوان اٹھ کھڑا ہوگا وہ مسکراتے ہوئے کہے گا، اللہ کی قسم، آج تو میرا یقین اور بھی پختہ ہو گیا ہے کہ تو ہی اصل دجال ہے۔ بس وہاں دجال کی بے بسی پوری دنیا کے سامنے کھل کر سامنے آ جائے گی۔ وہ اس مومن کو دوبارہ مارنا چاہے گا، لیکن قدرتی طور پر اس جوان کی گردن تانبے یعنی کاپر جیسی سخت ہو جائے گی۔ تلوار کا کوئی اثر ہی نہیں ہوگا۔ آخر کار چڑھ کر وہ اس جوان کو اٹھائے گا اور اپنی اس دیکھتی ہوئی آگ میں پھینک دے گا۔ دنیا والوں کو لگے گا وہ جل کے راکھ ہو گیا، مگر حقیقت میں وہ آگ اس کے لیے روحانی طور پر ایک عظیم جنت بن جائے گی۔ اب یہاں سے یہ داستان ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ جب یہ پورا فساد اپنے عروج پر ہوگا تب دنیا بھر کے بچے ہوئے سارے حق پرست شام کے شہر دمشق میں جمع ہونا شروع ہوں گے۔ یہ ان کی آخری ریزسٹنس ہوگی جس کی قیادت امام مہدی کر رہے ہوں گے۔ حالات انتہائی کشیدہ ہوں گے، لوگ بھوکے پیاسے اور شدید دباؤ میں ہوں گے۔ یہی وہ آخری مرکز ہوگا جہاں سے فیصلہ کن معرکہ لڑا جانا طے پائے گا۔ اور پھر وہ انتظار کا لمحہ آئے گا۔ دمشق کی ایک پرسکون صبح، فجر کی نماز کی اذان ہو چکی ہوگی، جماعت کھڑی ہوگی، اور ٹھیک اسی وقت دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے آسمان سے نازل ہوں گے۔ امام مہدی انہیں دیکھتے ہی امامت کے لیے آگے آنے کی گزارش کریں گے، مگر حضرت عیسیٰ یہ اعزاز لینے سے انکار کر دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ یہ مرتبہ اسی امت کا ہے، اور وہ پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کریں گے۔ روایات میں ان لمحات کی بہت ہی خوبصورت منظر کشی کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ بالکل نورانی ہوگا، ان کے بال ایسے صاف اور چمکدار ہوں گے جیسے ان سے پانی کے قطرے بالکل موتیوں کی طرح گر رہے ہوں، اور ان کی سانس میں ایسی قدرت اور اثر ہوگا کہ جہاں تک ان کی نگاہ پہنچے گی وہاں تک ان کی سانس سے انکار کرنے والے کسی بھی دشمن کی فوراً ہلاکت ہو جائے گی۔ اور دجال کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ جیسے ہی دجال کی نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی اس کا دنیا بھر کا غرور دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ روایت کے الفاظ سنیں، وہ خوف سے اس طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے۔ جو فتنہ کل تک پوری زمین کو ڈرا رہا تھا وہ تھر تھر کانپ کر میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ لیکن یہ بھاگنا اس کے کام نہیں آئے گا، یہ حق اور باطل کا آخری تعاقب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے بھاگتے ہوئے دجال کا پیچھا کریں گے اور آخرکار فلسطین کے ایک مقام پر جسے باب لد کہا جاتا ہے وہ اس جھوٹے مسیحا کو جا پکڑیں گے۔ اپنے نیزے کے ایک ہی وار سے وہ اسے وہاں ڈھیر کر دیں گے اور اس طرح تاریخ کے سب سے بڑے دھوکے اور فتنے کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس عظیم فتنے کے خاتمے کے بعد دنیا کا نظام کیسا ہوگا؟
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دور میں زمین پر عدل و انصاف اپنی پوری شان سے واپس لوٹ آئے گا۔ زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی، دنیا میں اس قدر امن اور فراوانی ہوگی کہ لوگ ہاتھ میں زکوٰۃ لیے گھومیں گے مگر کوئی قبول کرنے والا نہیں ملے گا، کیونکہ دنیاوی دولت کی ہوس اور فقیری دونوں ہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہوں گی۔ اب یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ اس پورے نیریٹو میں آج ہمارے لیے بچاؤ کا سبب کیا رکھا گیا ہے؟ احادیث میں ہمیں بہت واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اس دھوکے کے سامنے ہماری اصل روحانی ڈھال سورہ الکہف ہے۔ جس کسی نے بھی اس سورہ کی پہلی یا آخری 10 آیت حفظ کی ہوں گی، انہیں اپنا معمول بنایا ہوگا، وہ اس فتنے سے بالکل محفوظ رہے گا۔ یہ صرف آیات نہیں ہے، یہ اس عظیم آزمائش میں ہمارا سب سے بڑا بچاؤ ہے۔ اس روحانی ڈھال کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم دعا ہمیں سکھائی گئی ہے، جسے ہماری نماز کا حصہ بھی بنایا گیا ہے۔ اے اللہ، میں المسیح الدجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا ہمیں ہر روز یاد دلاتی ہے کہ ایسے دھوکے کے دور میں دنیا کا کوئی ہتھیار، کوئی بھی انسانی طاقت کام نہیں آتی۔ اصل اور حتمی کامیابی صرف اور صرف اللہ کی پناہ میں آنے میں ہے۔ آخر میں ایک سوچنے کی بات، ایک ایسے دور میں جہاں دھوکے کو بالکل حقیقت کا روپ دیا جا سکتا ہو، وہاں اصل سچائی کو کیسے پہچانا جائے گا؟ یہ پورا وضاحتی جائزہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ آنکھوں کو دھوکہ دینا تو بہت آسان ہے، مگر قلب کا نور اور خالص یقین کبھی راستہ نہیں بھٹکتا۔ اسی اہم سوال اور گہری سوچ کے ساتھ آج کے اس سفر کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں۔